اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویلاگ کے اندر کچھ بڑی اہم انفارمیشن ہے جو ایک ہمارے کلیگ ہیں، میرے بھائی ہیں محسن بلال صاحب، بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ان کا کریڈٹ ہے، انہوں نے خبر نکالی ہے، ان کو دینا چاہیے۔ اور جو خبر انہوں نے نکالی ہے، جو ڈیٹیلز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور سیکنڈلی، عمران خان صاحب کو نکالنے میں، ان کی گورنمنٹ کو آؤٹ کرنے میں کس کا ہاتھ تھا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی، کہ وہ ریلکٹنٹ کیوں ہیں، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، کیوں پاکستان واپس نہیں آ رہے۔ آئے دن تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، اب آ رہے ہیں، اب نہیں آ رہے، اب آ رہے ہیں، اب میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، اب میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو بار بار کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سوال ہے نا سوچنے والا، اور پورا پاکستان جو کرنٹ پولیٹیکل کیوس ہے اس کے اندر یہ سوال سوچ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں واپس آ رہے۔ ان کے بھائی کی حکومت رہی، پی ڈی ایم کی حکومت رہی، بڑے حالات سازگار تھے، بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، بٹ ایون دین میاں نواز شریف صاحب کیوں وطن واپس آنے کے لیے ریلکٹنٹ ہیں اور وہ ڈرتے ہیں واپس آنے سے؟ تو لہٰذا جی اس کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں، جو یہ مشاورت ہوئی ہے، اس کی انسائڈ انفارمیشن نکالی ہے محسن بلال صاحب نے۔ ان کے بقول میاں نواز شریف صاحب کیمپ کے کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں، انہوں نے میاں صاحب کو کہا ہے کہ جناب، جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام ہم سے سوال پوچھتی ہے کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت تو شہباز شریف صاحب کی تھی، حکومت تو مسلم لیگ نون کی تھی، تو آپ لوگ حکومت اس سارے کیوس کے، آپ لوگ اس مہنگائی کے، غربت کے، موجودہ معاشی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہمیں حلقوں میں جا کر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں بار بار کہ جناب شہباز شریف صاحب کہاں پر ہیں، اسحاق ڈار صاحب کہاں پر ہیں، مریم نواز صاحبہ جو آئے دن سپیچز کرتی تھی عمران خان کے دور میں، وہ اب کہاں پر ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتی آ کر کے مہنگائی کی کیا وجہ ہے، کیوں اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے؟ تو جب ہم اپنے حلقوں میں نکلتے ہیں، اور یہ ان الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں محسن بلال صاحب کی خبر کے مطابق، کہ یہ وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جو بڑے قداور لیڈر سمجھے جاتے ہیں، جو بڑے انفلوئنشل لیڈر سمجھے جاتے ہیں، کہ جن کا ووٹ بینک ہے، جو الیکٹیبل سمجھے جاتے ہیں، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کو کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہماری بہت بری حالت ہے، ہم نے اپنی سیٹ ہار جانی ہے۔ تو لہٰذا آپ ذرا سوچ سمجھ کے پاکستان آئیے۔ ایک تو میاں صاحب اس سے ڈر جاتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں واپس آتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آتا۔ پھر سیکنڈ جس فیز میں جا کے فیصلہ سازی یا ڈیسیجن میکنگ رکی پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے، محسن بلال صاحب کے ذرائع کے مطابق، میاں نواز شریف صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے، اپنے جو قریبی ان کے بااعتماد لوگ ہیں، ان سے مشاورت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب اگر کوئی 5-10 لاکھ بندہ پاکستان میں میرے استقبال کے لیے اکٹھا ہو جائے تو پھر تو پولیٹیکل ویو بدل سکتی ہے، پھر تو مسلم لیگ نون واپس ریوائیو کر سکتی ہے، مسلم لیگ نون میں جان پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر 2-4 ہزار 10 ہزار بندہ جو لاہور میں ہوا تھا جب میں اور مریم نواز آئے تھے، اس طرح نکلتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون اس کی پہلے بہت بری حالت ہے، مزید بری حالت ہو جائے گی اس سے۔ سو اس کے اوپر بھی ان کے بہت سارے جو بااعتماد ساتھی ہیں وہ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ لوگوں کو نکالنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ اکٹھے کرنا ناممکن نہیں ہے، ایٹ دس مومنٹ غیر ممکن سا ہوا پڑا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں بار بار شہباز شریف لیڈ گورنمنٹ کی پرفارمنس، کہ لوگ اس قدر نالا ہیں مسلم لیگ نون سے اور باقی سیاسی جماعتوں سے، لیکن زیادہ تر ملبہ مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے۔ اور اس کا اظہار مسلم لیگ نون بھی کافی دفعہ کر چکی ہے۔ ان کے بڑے اہم رہنما کہہ چکے ہیں کہ جناب موجودہ معاشی جو بدحالی ہے، اس کا سارا ذمہ صرف ہم پہ نہ ڈالا جائے۔ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی بھی تھی، ہمارے پاس JUIF بھی تھی، ہمارے ساتھ ANP بھی تھی، ہمارے ساتھ MQM بھی تھی، ہمارے سارے ملک کی سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ تھی، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی وغیرہ کو نکال کر۔ سو لہٰذا اس معاشی بدحالی کا صرف وکٹمائزیشن یا صرف جو کہہ لیجئے کہ سیاسی نقصان ہے، وہ مسلم لیگ نون کو نہیں پہنچنا چاہیے، باقیوں کو بھی پہنچنا چاہیے۔ یہ اس قسم کی ملتی جلتی سٹیٹمنٹس جو ہیں ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنما ریسنٹلی دے چکے ہیں۔ اب اسی ڈیولپمنٹ کو لے کر کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، بہت سارے صحافی ہیں جن سے میاں صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی ٹویٹر کے اوپر لوگوں کی فوٹوز فلائنگ لنڈن، فیس بک کے اوپر واٹس ایپ اسٹیٹسز نظر آئیں گے آپ کو فلائنگ لنڈن۔ تو جو فلائی لنڈن کر رہے ہوں گے صحافی، وہ میاں صاحب سے ملنے جا رہے ہوں گے، ان کو گراؤنڈ ریئلٹی بتانے۔ کچھ چلے گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور باقی میاں صاحب مین مشاورت جو ہے کچھ لندن میں مقیم جو پاکستانی صحافی ہیں ان سے بھی کر رہے ہیں، پبلک پلس لینے کے لیے کہ عوام میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، عوام مسلم لیگ نون کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ان کو سب سے بڑا پرابلم اس ٹائم کے اوپر، میں اگر جٹکی زبان میں سمجھاؤں تو ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ میں ویچاں کی نریٹو کیا بیچوں، کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ سابقہ جرنیلوں اور ججز کے خلاف کیمپین اگر کرتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ لوگ فیڈ اپ ہو گئے اس کیمپین سے، کچھ نیا چورن لے کے آئیے، کوئی نیا نریٹو لے کے آئیے، کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لے کے آئیے، تو لوگ ہو سکتا ہے
آپ کی طرف رجوع کریں، ورنہ کہانی ختم ہو گئی ہوئی ہے اس نیریٹو کے اوپر کہ جو پلان تھا مسلم لیگ نون کا کہ ہم الیکشن کیمپین کے اندر جائیں گے، اینٹی ججز اور اینٹی ایکس جنرلز جو ہے ان کی کیمپین لے کر جائیں گے، تو ان کے اپنے بااعتماد لوگوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب اس کیمپین میں سے کچھ نہیں نکلے گا، اس کیمپین میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نیا نیریٹو، کچھ نیا نعرہ، کچھ نیا بیانیہ بنانا پڑے گا۔ اب وہ بیانیہ بنانے کے لیے کچھ صحافیوں کی خدمات ہمیشہ کی طرح حاصل کی جائیں گی۔ آپ کو جو صحافی اڑتے پھرتے نظر آئیں گے آج کل، وہ آئیں گے تو آپ کو ایک امپریشن بنانے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف تو چلو نہیں پرفارم کر سکے، ہم مانتے ہیں اس کی چیز کہ عوام بہت تنگ ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب مسیحا ہیں۔ یہ 97 میں بھی ایک دفعہ اس طرح کی کیمپین صحافیوں نے اخباروں کے اوپر بنائی تھی کہ نواز شریف مسیحا، آئے گا تو یہ ہو جائے گا، آئے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اب وہ کیمپین دوبارہ سے لانچ کی جائے گی نواز شریف مسیحا کے روپ میں۔ جب پھر بار بار آپ کو ٹپ دے رہا ہوں کہ جو صحافی آج کل آپ کو لندن فلائی کرتے نظر آئے اور اس کے بعد ان کے شوز دیکھیے گا تو آپ کو یوں انکلینیشن نظر آئے گا، یوں ڈپ لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نواز شریف ہے تو ملک ہے، ملک بچانے کے لیے نواز شریف بہت ضروری ہے، لہٰذا اس ٹائم کے اوپر میاں صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں آواں کہ میں نہ آواں۔ بہرحال ابھی تک، اور ایک اور چیز، 15 اکتوبر والی جو ڈیٹ آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی، وہ ڈیٹ شہباز شریف صاحب نے دی ہوئی ہے، ٹیکنیکل نقطہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ وہ لائن یا وہ ڈیڈ لائن یا وہ تاریخ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے بیٹے یا نواز شریف صاحب کی جانب سے نہیں آئی، وہ شہباز شریف صاحب نے ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ لہٰذا میری اطلاع یہ ہے کہ 15 اکتوبر کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، وہ کنفرم نہیں ہے، اس کے اندر بھی فلکچویشن آ سکتی ہے، میاں صاحب کی واپسی میں کچھ نہ کچھ اور چیزیں بدل سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر بہت سارے باخبر لوگوں کو تو پہلے سے پتہ ہے، اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے، لیکن اب ایک دفعہ جب سے یہ کھچڑی پکی ہے نا پولیٹیکل، تو اس کھچڑی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے جاگے ہیں، وہ دوبارہ سے اپنا منجن لے کر مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اور انہی میں وہ منجن بیچتے ہوئے لوگوں میں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں پر کہا جی ہم تو عدم اعتماد کے حق میں ہی نہیں تھے، ہم اس کے بالکل حق میں نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آؤسٹ کیا جائے، نکالا جائے، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ ٹینیور پورا کریں، اور یہ ٹینیور پورا کرتے ایز اے میٹر آف فیکٹ پریکٹیکل بات یہ ہے، پولیٹیکل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا ٹینیور پورا کرتے تو مہنگائی کے اور باقی جو ایشوز تھے ان کا کافی سارا وزن ان کی حکومت کے اوپر گرنا تھا، بیڈ آف گورننس عثمان بزدار کی، یہ وہ کافی سارے ایشوز کے اوپر ان کے اوپر گرنا تھا۔ اس کا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمران خان کو اس طریقے سے نکالنے کا حکومت سے عمران خان کو فائدہ ہوا ہے، میں اس حق میں نہیں تھا۔ مولانا کہتے ہیں میں اس حق میں بالکل بھی نہیں تھا، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہم لوگوں کو کرنا پڑا اور اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کوئی بھی بندہ جو پولیٹیکل تھوڑی سی بھی اویئرنیس رکھتا ہے نا وہ اس سچویشن سے ریلیٹ کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کو لے کے کھیلتی ہے، ان کے پاس سندھ ہے، آج بھی ہے، سندھ میں آج بھی ان کا ووٹ بینک ہے، انہوں نے ایک اس طرح کا پولیٹیکل سسٹم وہاں پہ ڈیولپ کر لیا ہوا ہے، کرپشن سے کیا ہے، پیسے سے کیا ہے، دھونس دھاندلی سے کیا ہے، وڈیرا شاہی سے کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے کہ وہ وہاں پر اوپر نیچے کر کے سندھ میں حکومت بنا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی والے آج بھی بنا سکتے ہیں۔ ریممبر ون تھنگ، ان کا کچھ نہیں بگڑا تھا، پیپلز پارٹی مرکز کی سٹیک ہولڈر نہیں تھی، انہوں نے ایک پتہ کھیلا، انہوں نے مرکز کا سٹیک ہولڈر کون تھا؟ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک پتہ، میری ذاتی رائے ہے، یہ خبر نہیں ہے، میری ذاتی رائے، میرا انالیسس ہے، انہوں نے ایک پتہ کھیلا کہ جو ان کا سب سے بڑا رائیول تھا، جو ان کا کئی ڈیکڈز پر محیط رائیول تھا، مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب، ان کو گرانے کے لیے انہوں نے پتہ کھیلا کہ یار عمران خان سے جان چھڑوانی ہے تو سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا، آپ کو آگے آنا پڑے گا، آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، آپ کو یہ ملبہ اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے ملبہ اٹھا لیا کیونکہ زرداری صاحب اس گورنمنٹ بنانے کے اندر، پی ڈی ایم کے اندر سب سے ایکٹیو آدمی تھے، انہوں نے گورنمنٹ بنا دی، شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا، پورے ملک کی سیاسی جماعتوں کو لائن میں لگا دیا۔ کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان ایک اچھے خاصے سٹیک ہولڈر تھے اس گورنمنٹ بننے سے پہلے، وہاں پر مقابلہ اے این پی، جے یو آئی ایف، پی ٹی آئی، ان جماعتوں کا تھا، دو کہ پی ٹی آئی بڑے مارجن سے لیڈ کر رہی تھی۔ مولانا کو سیٹ بیک کیا آتا ہے کہ مولانا اس پی ڈی ایم کے اتحاد کی پگڑی سر پہ رکھتے ہیں، پگ چل پڑتے ہیں جی، سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا کو بیچ میں کبھی یہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ان کی جماعت کے لوگوں کی جانب سے کہ مولانا کو صدر پاکستان ہونا چاہیے، شاید کسی ٹائم پہ کمٹمنٹ بھی ہوا ہو کہ اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کو صدر بھی بنا لیں گے، کیونکہ ڈاکٹر عارف الوی ہو سکتا ہے استعفیٰ دے جائیں، عارف الوی واز اسمارٹ مین، ہی ڈڈ ناٹ ریزائن، اور مولانا پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر پیپلز پارٹی نے کیا کھویا؟ بیٹا لانچ کر لیا زرداری صاحب نے، فارن منسٹر بنا کے پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا دیا، وہ جماعت جو ایڈوانٹیج لیتی تھی کہ پنجاب سب سے بڑے صوبے کی ریپرزنٹیشن کرنے والی جماعت ہے، نمائندہ جماعت ہے، اس کے پلے کا نہیں چھڑا آپ نے،
مسلم لیگ نون کسی حلقے میں احسن اقبال سے رانا تنویر صاحب سے لے کر کسی بھی بڑے لیڈر کو لے کر ان کے خواجہ آصف صاحب تک کو لے کر یہ لوگ اپنے حلقے بچاتے پھر رہے ہیں, یہ اپنا جان چھڑاتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا جو مہنگائی نے اور غربت نے جو لوگوں کا حال کر دیا ہے ہم اپنے حلقوں میں واپس کیسے جائیں. اور یہ اپنے نجی محفلوں کے اندر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ کہ یار بہت برے حالات ہیں, ہم حلقوں میں واپس نہیں جا سکتے. سو مولانا کی یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ زرداری صاحب نے بڑا سمارٹ کارڈ کھیلا, زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس طرح کی منوی, یہ میری پرسیپشن ہے, یہ میرا انالیسس ہے, خبر نہیں ہے کہ میں اس کو کسی کے اوپر رکھ کے نہیں دے رہا, یہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے سب کو مات دے دی. اب ایک اور چیز ہے جو کچھ حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, وہ ڈسکس یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ صحافیوں سے نواز شریف صاحب شاید کنفرمیشن کرنا چاہتے ہیں یا نون لیگ کے کچھ لوگ اس کی کنفرمیشن کرتے پھر ہوتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کہ یار کل کو کہیں پیپلز پارٹی اور عمران خان مل تو نہیں جائیں گے. اور یہ میرے نزدیک یہ پاسبلٹیز میں سے ہیں, because there's nothing impossible in politics in anywhere in the world, کسی بھی دنیا کے ملک میں, in any country of the world there's nothing impossible in the politics, everything is possible in the politics. اور اسی طرح اگر کل کو امیجن کیجئے کہ تحریک انصاف اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی مل کر کوئی گورنمنٹ بنا لیتی ہے تو ان تمام لوگوں کو کیا ملے گا؟ یہ تمام لوگ جو بڑھ چڑھ کر پی ڈی ایم اور سربراہ پی ڈی ایم اور وزیر اعظم اور ویلکم ٹو پرانا پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی ان کا کیا بنے گا؟ دیٹس اے بگ کویسچن مارک. اور اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح پریشان ہیں اسی طرح میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسی طرح مسلم لیگ نون بھی بہت پریشان ہے, اسی طرح اور سیاسی جماعتیں بھی بہت پریشان ہیں کہ ہم حکومت لے کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگوں کے کیسز اتنے تھے, آپ لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی جس دن آپ نے شہباز شریف صاحب کو پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا, تو اگر آپ وہ نہیں کرتے پھر آپ جیلوں میں ہوتے. لیکن اب اگر آپ نے جیلوں سے بچے ہیں, آپ نے حکومت لی تھی, آپ نے اپنے کیسز ختم کیے ہیں, تو پھر اس کی قیمت تو آپ کو دینا پڑے گی, اور وہ پاکستان کی عوام آپ سے قیمت وصول کرے گی, اور کوئی سیاسی جماعت قیمت نہیں وصول کرے گی, ووٹر آپ سے قیمت وصول کرے گا. آپ کی سیاسی جماعت اپنی سیاسی جماعتوں کا ووٹر آپ سے قیمت وصول کرے گا, اور وہ ویٹ کر رہا ہے الیکشن کا, اور اسی وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب الیکشن آئے اور ہم اپنی قیمت وصول کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.